مولانا قاری فنی ملتانی کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک MT کے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں۔ زبانی ڈر کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک آدمی ڈرتا بھی جاتا ہے اور وہ بے ایمانی بھی کرتا جاتا ہے، اپنے آپ کو ڈرنے والا بھی سمجھتا ہے اور پھر ملاوٹ کر رہا ہے، لوگوں کو فریب دیتا ہے، دھوکہ اور دجل اور فریب سے کمائی کرتا ہے۔ آج ان مسائل کو مولوی جانتے تو نہیں کہتے، اسی لیے نہیں کہتے کہ لوگ بگڑتے ہیں۔ پھر لوگ مولانا اور مسئلے سارے چھوڑ کر مولوی صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کہ صلاۃ التسبیح کے فضائل بیان کرتے، سبحان اللہ کا ثواب بتلاتے، الحمدللہ کا ثواب بتلاتے، اللہ اکبر کا ثواب بتلاتے، ملاوٹ پہ آ کھڑے ہوئے۔ تاجر تو ہم سے یوں ناراض ہو گئے، اور ہم نے رشوت کا نام لیا نہیں اور افسروں کے سر میں کھجلی اٹھی نہیں، وہ یوں ناراض ہو جاتے کہ تم اور سب کچھ کہو پر رشوت کا نام کیوں لیتے ہو؟ ہم نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت، قرآن کریم کی فضیلت بیان کرتے رہے، چوری کا نام لیا نہیں، اور جو چوری کرتے ہیں ان کے دماغ میں فوراً خرخچی مچتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم یہ کہیں کہ صاحب کسی کی بہو بیٹی کو تارنا غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب مولانا لوگ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، انہیں کیا قدر ہے حسن کی؟ تو پھر میرے دوست بیان کیا کیا جائے؟ قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور جب تک ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑنا دیں اس وقت تک مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اسلام کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں سمجھتا، حلال کردہ چیز کو حلال نہیں جانتا، سرکار مدینہ فرماتے ہیں فلیس منا، وہ میری امت سے خارج ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، عرض کرنے لگا آپ ارشاد فرماؤ قیامت کب آئے گی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا جب ہر گھر سے کنجری کی آواز آنے لگے۔ میں جب دورہ کرتا تھا اور یہ حدیث سامنے آئی تو میں نے استاد سے جھگڑا کیا کافی دیر تک کہ حضرت شریف خاندان دنیا میں ہے، سعادت مند عورتیں ہیں، گھر گھر سے کنجری کی آواز کیسے آ جائے گی؟ لیکن آج کے حالات نے ثابت کر دیا، گھر میں شریف ذاتی بیٹھی ہو، کتنا ہی خاندان اونچا ہو، کیسے نیک بخت لوگ رہتے ہو، پر گھر میں ریڈیو رکھا ہے، ہر گھر سے کنجری کی آواز آج آ رہی ہے کہ نہیں؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پورا ہو گیا، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، یہ آسمان کے ستارے چاند ٹوٹ سکتے ہیں، پر کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں، جب برائی کو برائی نہ سمجھیں، جب لوگوں کے دلوں سے برائی کی برائی نکل جائے، سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا پھر انتظار کرو قیامت کی گھنٹی کا۔ آج آپ دیکھ لیں جس قدر ہم میں اظہار ہے، بسوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگ مرنے والوں کے منہ میں پانی بعد میں ڈالتے ہیں، پہلے ان کی جیبوں کی تلاشی لی جاتی ہے، مرنے والے مر رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، ہائے ہائے ہو رہی ہے، پر مسلمان لوگ ان کی گھڑیاں کھولنے میں مصروف ہے، عورتوں کی بالیاں نکالنے میں مصروف ہے، اور جو اتنے بڑے ظالم لوگ بن گئے ہو انہیں اطمینان کیسے ملے گا، انہیں سکون کیسے حاصل ہوگا؟ جو ایسے وقت میں بھی چوری سے دوسرے کا مال لوٹنے سے باز نہ ہے، وہ کب حرام و حلال کی پہچان کر سکتے ہیں؟ اس لیے خدا بند ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا وقت آئے گا میں تم سے ایک ایک کو کھڑا کر کے ساری زندگی کے بارے میں اس طرح سے بات پرس کروں گا کہ تم وہاں سے ہلنے نہ پاؤ گے۔ آج دین کا لوگوں نے مذاق اڑا رکھا ہے، اسلام کا تمسخر بنایا ہوا ہے، قرآن مجید کی عظمت کو لوگ کسی طرح سے بھی دلوں میں جگہ دینے کو تیار نہیں۔
اتنی بڑی بےایمانی کرنی تو ٹھیک نہیں، کچھ تو انصاف کرو۔ تم اپنے معاملات میں غور کر کے دیکھو، عورت کو زندہ خامن چاہیے، خامن کو زندہ عورت چاہیے، اولاد کو زندہ ماں باپ چاہیے، ماں باپ کو زندہ اولاد چاہیے، مکان زندوں کے لیے، دکان زندوں کے لیے، ریل گاڑی موٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے، سبزی ترکاری کھانا پکانا، یہ تمام چیزیں زندوں کے لیے۔ اور مسلمانوں انصاف کرو، ساری چیزیں زندوں کے لیے، پر اللہ کے قرآن کو تم نے مردوں کے سپرد کر دیا۔ سب کچھ تمہارے لیے، روپیہ پیسہ زندوں کے لیے، کھانا کمانا زندوں کے لیے، فلم تھیٹر تماشا زندوں کے لیے۔ ارے کمال کرتے ہیں لوگ، جب کوئی مر جاتا ہے بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، گھر میں، پھر ملا لوگوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ آج تو ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو۔ جب تک کوئی مر نہ جائے خدا کے قرآن کو گھر میں جگہ کوئی نہیں۔ اور میں تمہیں صاف ذمہ داری سے بتلاتا ہوں، کوئی مائی کا لال حدیث کی کتابوں میں اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن مجید بھی اللہ نے زندوں کے لیے بھیجا، مردوں کے لیے نہیں۔ نزول مقصد قرآن مردوں کے لیے نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی پڑھ کے بخشے تو ثواب نہیں پہنچتا، اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جو پڑھ کر بخشے گا ثواب پہنچ جائے گا، بیچ میں مولوی کی مہر لگوانا ضروری نہیں۔ آپ کو کیا پتا آج خدا جانے کتنے ملا جراب لیتے پھر رہے ہیں کہ کل کو لوگوں کے یہاں کنڈے ہیں زیادہ سے زیادہ رگڑنے۔ مہنگائی کا دور ہے بابا، سبزی بند پڑتی اور کہاں حلوہ پوری، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ کہاں موجود ہے یہ ساری چیزیں، لکڑی آ رہی کی کتاب میں ہے، نہ بخاری شریف میں، نہ مسلم شریف میں، نہ ترمذی شریف میں، حدیث کی کتاب میں، کسی تفسیر میں، کسی بزرگ کے واقعے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، علامہ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، کسی امام نے نہیں فرمایا۔ فرمایا کس نے؟ جس کو حلوہ روز نہیں ملتا انہوں نے کہا آج کا دن تو کنڈا کر کے دکھاؤ۔ ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ یا رسم رہ گئی یا بے ایمانی رہ گئی۔ حلال کی روٹی مشکل۔ اور لوگوں اس وقت تم مرتے وقت ایمان کی امید کیسے لگائے بیٹھے ہو جب لوگ سود کو منافع کہہ کر کے کھاتے ہو؟ کتے کو اگر بکری سمجھ کر کوئی آدمی حلال کر لے تو وہ حلال نہیں ہوتا، ذبح کر لے تو حلال نہیں ہو جاتا، وہ کتا ہی رہے گا۔ جو آئے اس کو کہو میاں یہ بکری ہے، نہیں نہیں کتا ہے، کہ واہ میں تو اس کو بکری سمجھتا ہوں۔ منافع الگ چیز ہے، سود الگ چیز ہے، سود کو منافع نہیں کہا جا سکتا۔ پھر آج مسلمانوں کو تو راہیں بڑی کھلی ہوئی ہیں، جو چاہے کر لیں، جو ان کے جی میں آئے وہی کر گزریں، نہ موت کا غم ہے نہ قبر کا فکر ہے۔ وہ ایک امیر آدمی تھا، اس کا کتا مر گیا تو وہ رونے لگا، رو کرتے تو پڑوسیوں نے کہا کہ کتا ہی تو مر گیا، روتا کیوں ہے؟ اور کتا خرید لے کہیں سے، کتے ہزاروں پھرتے ہیں۔ تو کہنے لگا میں کتے کو نہیں روتا، کیا کہ رونا اس بات کا ہے کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، تو پھر بھی آئے گا ہلا ہلا کبھی نہ کبھی۔ تو چاہے جتنی صورت بناؤ، موت سے کسی کو مفر نہیں۔ امیر غریب پیر مولوی وزیر بادشاہ صدر ملازم افسر تمام کی موت آئے، اور اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں تو مصیبتیں آئیں گی۔ علماء اکرام رحمہ اللہ علیہ مجمعین نے لکھا ارے موت تو ایسی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، دیوانہ پروانہ زیاد بن سکن ہے، جنگ میں شریک ہوا، جہاد میں شریک ہو گیا، جہاد فی سبیل اللہ صحابہ اکرام کرتے تھے۔ بھوک کی وجہ سے چاہے کتنی تکلیف آتی تھی پھر بھی کبھی گریز نہ کرتے تھے، اور اپنے آپ کو کبھی پیچھے چھپا کر صحابہ اکرام نے نہیں رکھا۔ جنگ ختم ہوا، جہاد ختم ہوا، صحابہ کرام واپس آ گئے، شہید ہوئے، انہیں بھی لے آئے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے ہیں او لوگوں اس صحابی کا کتنا اونچا مقدر ہوگا جس کو کالی کملی والے بار بار یاد فرما رہے ہیں۔ ہمارا زیاد بن سکن کہاں ہے؟ غازیوں میں نہیں، زخمیوں میں نہیں، شہیدوں میں نہیں، ملکہ نہیں۔
صحابہ کرام بار بار جاتے ہیں، منہ سے آچار کر دیتے ہیں، ہمیں کہیں نظر نہیں پڑتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر دو صحابی آواز لگاؤ، زیاد بن سکن تم کہاں ہو، تجھے کالی کملی والے یاد فرما رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے سی آواز آئی، دھیرے دھیرے سے ایک غار میں سے آواز آئی، کہنے لگا میں چلنے پہ قادر نہیں، میں آنے پہ قادر نہیں، چل نہیں سکتا، شدید زخمی ہو، تم جلدی کرو میرے پاس آ جاؤ۔ صحابہ دوڑے دوڑے جا پہنچے اور کہنے لگا جلدی کرو، مجھے اٹھا کر دوڑ کے لے کے چلو۔ کیوں کیا بات ہے؟ کہتا میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے، میں چاہتا ہوں وہ پوری ہو جائے۔ صحابہ کرام اٹھا کر لیے چلے جا رہے ہیں، مدنی کریم کے قریب آ پہنچے۔ صحابہ کرام نے پوچھا بتلا تو دے تیری کیا تمنا ہے، کیا تیری آرزو ہے؟ کہنے لگا لوگوں ساری عمر دعا مانگی، الہی آخری وقت ہو، میری نظر ہو محمد مصطفیٰ کا رخ انور ہو، ایسی صورت میں میری موت آئے۔ صحابی کو اٹھا کر صحابہ کرام دوڑے دوڑے تشریف لائے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر گیری پھیلا دی، رحمت والی گود میں صحابی کا سر رکھ لیا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 100 کے قریب تلواروں تیروں کے زخم ہے، سر سے پاؤں تک زخمی ہے۔ مدنی کریم کے چہرے انور پہ نظر ڈال کر مسکرانے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، زیاد بن سکن کیوں مسکرائے؟ عرض کیا میرے آقا آج عمر بھر کی تمنا پوری ہوئی، میری آرزو پوری ہوئی، آج خوشی نہ مناؤں تو اور کیا کروں؟ میری زندگی کے آخری لمحات آپ کے دیدار میں گزر رہے ہیں، اس لیے میں تو ساری عمر اسی تمنا میں لگا رہا، جہاد کی تمنا کرتا تھا، اللہ نے زخمی جہاد میں کیا اور موت کے لیے آپ کی رحمت والی گود مجھے عطا فرما دی۔ اس کو سوچو گدا دو تو یہ ساری چیزیں بنی جایا کرتی ہیں، اور یوں خام خواہ سکھ کے عشق میں کچھ نہیں رکھا، لوگوں کو بہکانے کے لیے طرح طرح کی باتیں بنائے۔ فرمایا خون جگر دے کے خزاں میں ثمر لائیں گے، یوں تیری راہ میں سرد کے گزر جائیں گے، کون تیری آنکھ کہے زہر ہلاہل کو مگر ہم تیرے عشق میں یہ زہر بھی پی جائیں گے۔ سرکار مدینہ کے سچے شہدائی اور سچائی معنوں میں محبت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زیاد بن سکن کو پڑی۔ زیاد بن سکن نے رخ انور کا دیدار کیا۔ اور لوگوں ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی اپنے بچوں کو تکتا ہوا مرے گا، کوئی کوٹھی بلڈنگ بنگلے کو دیکھتا ہوا مرے گا۔ قربان جاؤں زیاد بن سکن تیری موت پہ، تو آخری وقت میں مدنی کریم کا دیدار کر رہا ہے۔ رحمت والی گود میں دم توڑا، پیشانی پہ گوتا دے کر سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہے۔ 100 کے قریب زخم کھائے، تمنا ہے پھر بھی دل نہیں توڑا۔ آج ہم تو سکینتوں میں دل توڑ بیٹھتے، ارے صاحب ٹھیک ہے لیکن تو ہے، پر کیا کروں میں تو اس کے لائق نہیں، میں کہہ نہیں سکتا۔ سچی سچی عبادت، ایسی عبادت ہے ایسی نیکی جس میں تکلیف آنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اس کے لیے تو ہم سب تیار ہیں، اور جس سے یوں معلوم ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی پھر ہم سب یہ رک جاتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا جنازہ اٹھایا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کا دفن نصیب فرمائے۔ نوازا ہے مولا کریم نے جن کے دلوں میں یہ محبت، سوز و گداز اور یہ عشق رہا کہ مدینے کا دفن نصیب ہو۔ مولانا بدر عالم بیرتی رحمت اللہ علیہ کو جا کے دیکھو، مائی حلیمہ کے قدموں میں اللہ نے جگہ عطا فرما دی۔ مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں جگہ عطا فرما دی۔ چاہنے والوں کو ملتا ہے پر کوئی چاہے بھی، یہ بھی کوئی عشق ہے کہ جہاں مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مکے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ پوچھوں گا تم سے، ذرا بول کے بتلاؤ، تمہارے یہاں تم جس امام سے ناراض ہو جاؤ اسے رکھتے ہو؟
کہتے ہو نا کہ مولانا صاحب صبح آپ تشریف لے جائیں بستر گول کریں اپنا. تم اگر ناراض ہو جاؤ تو امام کو نہیں رہنے دیتے, فوراً اسے نکال کر باہر کر دیتے ہو. تم اگر ناراض ہو جاؤ, متولی ناراض ہو جائے, حاجی جی ناراض ہو جائے, نمازی ناراض ہو جائے تو کسی امام کو مسجد میں نہیں رہنے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ جس سے حضور ناراض ہو اس امام کو وہاں سے ہٹا ہی دے. مدنی کریم کو تمہارے نزدیک اتنا بھی اختیار نہیں ہے. ادھر کہتے مختار کل ہو اور ادھر زبردستی ہو رہی ہے, حضور ناراض ہے اور امام مسلح پہ چڑھے کھڑے ہیں. اور پھر دربار الہی بیت اللہ شریف کے اندر جو 5 وقتہ نماز پڑھاتا ہے, امام ہے, جمعہ پڑھاتا ہے, وہ تو اللہ کا دربار ہے. اللہ میاں بھی ڈر گیا ان سے, وہ بھی انہیں نہیں ہٹا سکتا. معلوم یہ ہوا کہ بیت اللہ شریف میں جو امام ہے اللہ پاک ان سے راضی, اور مدینہ شریف میں جو امام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی. ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ ناراض ہو اور وہ امام وہاں ٹھہرے رہے. اللہ پاک نے غریب لوگوں کی ایک تمنا پوری فرمائی. کیا کافی بڑھ گیا, سامان کی بھی قلت ہو گئی, اب پیسہ زیادہ بڑھ گیا, اور پاکستان میں رہنے والے غریبوں تم وہاں تو جا نہیں سکتے, لاؤ میں تمہاری اتنی سی تمنا پوری کرتا ہوں کہ مدینے کا امام آئے تم زیارت کرو, بیت اللہ شریف کا امام آئے تم زیارت کرو. اللہ نے غریب قوم کے مقدر جگائے, اور میرے جیسے مولوی فتویٰ لکھنے کھڑے ہو گئے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی حرام ہے. کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی حرام ہے, اور یہ جو صبح سے لے کر شام تک 50 عورتوں کو تارتے ہیں ان کے پیچھے نماز ثواب ہے. خدا جانے عقل کہاں ماری نے. اللہ پاک نے ایک تھوڑی سی جھلک دکھائی کہ بھی تم نہیں پہنچ سکتے. اور کیوں؟ حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جو آدمی صبح شام حج کی تمنا کرتا ہو اور اس کے آنسو نکل جاتے ہو, ہر وقت دعائیں مانگتا ہو اور اس کوشش میں ہو کہ مجھے موقع اللہ پاک جب بھی عطا فرما دو تو میں فوراً حج کو چلا جاؤں گا, اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا, حرم محترم میں جا کے نماز ادا کروں گا, گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا, زیارت کروں گا. حدیث پاک میں آتا ہے تمنا ہے, آرزو ہے, حسرت ہے, موت آ گئی پوری نہ ہوئی, اللہ پاک ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں میرے بندے نے بڑی دعائیں مانگی, بڑی تمنا کی, بڑی آرزو کی, میں نے اسے موقع نہ دیا, اور نوری فرشتے میرے اس بندے کی طرف سے جا کے تو مکمل حج ادا کر. کیونکہ اس کی آرزو ہے, اس کی حسرت تھی, اس کی تمنا تھی. تو مسئلہ کہتے ہوئے سوچنا لوگ بھول گئے کہ مسئلہ کہے تو کس طرح سے کہے اور کیا کہے. وہ ایک آدمی آیا فتویٰ لینے ایک مولوی کے پاس, عورت آئی, وہ کہنے لگی کہ اس طرح سے انتقال ہو گیا میرے خامن کا, مال اب جائیداد تقسیم ہونی ہے, میرا کتنا حصہ بنے گا. میرے صاحب نے فتویٰ دیا کہ 8واں حصہ ملے گا, باقی تیری اولاد کا. اس نے کہا یہ تو کام بالکل خراب ہو گیا, 8ویں حصے میں کیا کام چلے گا, یہ سب بچوں کو چلے گئے سارا حصہ. وہ کہنے لگی مولوی صاحب نوٹ دوں گی 100 کا بندہ, کوئی بڑی کتاب میں دیکھ لیا تو کوئی مسئلہ نکلتا ہو. انہوں نے کہا تو پہلے نوٹ لا پھر مسئلہ نکال دوں گا میں. اس نے دے دیا تو کہنے لگا ایسی کتاب میں سے نکالوں جس کا انکار کوئی نہ کر سکے. ماں اغنا عنہ مالہ و ماں کا سب, سارا ہی ماں کا ہے, ماں کو دے دو, بچوں کی ماں کو دے دو, اور کسی کا کوئی حصہ نہیں. جب وہ مسئلے ہونے لگے پھر آپ اندازہ لگائے خیر کہاں سے آئی. ارے صحابہ کرام تو یہ تھے جنہوں نے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے, دین کی عظمت کے لیے 100 تلواروں تیروں کے زخم کھائے, اور محبت اور عشق کا کی انتہا ہو گئی. مدنی کریم کی گود میں دم توڑنے کی تمنا رکھی. رات کا وقت ہے, جنازہ اٹھانے والے صدیق اکبر جیسے صحابی ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ, بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ ہیں. اور سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. جس کے جنازے کے ساتھ کالی کملی والے تشریف لے جائیں, اندازہ لگا اس کا مقدر کتنا اونچا. راستے میں چلتے چلتے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی. یہ بڑا عاشق صحابی تھا, ہر وقت مدنی کریم کی ادائیں تکتا رہتا تھا.
इसने देखा कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एड़ियां उठा कर पंजों के बल जमीन पे चल रहे हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं। करीब आया और अर्ज करने लगा, मेरे आका पांव मुबारक में, कदम मुबारक में कोई तकलीफ तो नहीं? क्यों? एड़ियां उठाकर आप पंजों के बल उंगलियों से चल रहे हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं, मुझे तो खतरा हुआ कि कोई तकलीफ तो नहीं? फरमाया, अबू हुरैरा तुझे इल्म नहीं, इस सहाबी ने 100 के करीब जख्म खाकर अल्लाह की राह में शहादत हासिल की, मेरी गोद में दम तोड़ा, तमन्ना कितनी अच्छी की, दीन की हिफाजत के लिए अपनी जान को छलनी करा दिया। आज इसका जनाजा पढ़ने के लिए आसमान से इतने नूरी फरिश्ते आए हुए हैं कि पूरा कदम रखने की गुंजाइश ही नहीं, पूरा कदम नहीं रखा जा सकता। काली कमली वाले के सहाबा के जनाजे फरिश्तों ने पड़े, जहां नेक लोग भी हमें नसीब नहीं, आगे बेवजू आकर यूं ही खड़े हो जाते हैं और फिर इस पे नाज करते हैं। साहब इतना बड़ा मजमा था फलां के जनाजे पे, क्या अर्ज किया जाए? ये तो नहीं देखा कि मजमा तो बड़ा था, लेकिन किस किस्म के लोगों का मजमा था। फर्ज नमाज नहीं पढ़ते, जुमे की नमाज पे जाते नहीं, और किसी का जनाजा हुआ खुसूसन बड़े आदमी का तो फिर जा पहुंचे सिर्फ इस दिखाने के लिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि फलां के जनाजे पे मैं भी आया था। और बल्कि जब किसी वजीर का जनाजा हो, किसी बड़े अफसर का जनाजा हो, जिधर फोटोग्राफर खड़े हो ना, उस तरफ को आगे जाकर खड़े होते हैं, सफेद सीधी कर लेगा जी। एक आदमी और आ रहा है, इंतजार करो ताकि सबको पता चल जाए कि मैं भी आया हूं। है कितना जुनैद बगदादी, तेरे आने से बख्शिश हो जाएगी बस। ज़हनी तमाशा देखो कि आज नीयतें किस कदर बिगड़ गई, हमारी नीयतों में फतूर है। अगर हमारी नीयतें सही हो जाए तो ये बात कभी भी ना बने जो बन रही है। सिर्फ तुम्हारी बात नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमानों का ये हाल है कि कुरान को ठुकराया और अपनी मर्जियात पे चले तो आज मार खा रहे हैं चारों तरफ। अब कोई ये मानने वाली बात है कि इसराइल के चंद बदमाश युगंडा के हवाई जहाज अड्डे पे आए और 36 मिनट में उनको मार मूर के पकौड़े से बना के चले गए। 36 मिनट में सारा खेल खेल दिया। मुसलमान इतना कमजोर, इतना बुद्धिल, इतना गया गुजरा। अब तुम नहीं बच्चे याद रखो, तैयार हो जाओ मरने के लिए। गैरत हमारे पास न रही, शर्म हया हमारे पास न रही, ज्ञानत तो अमानत हमारे पास न रही, हराम और हलाल की पहचान करके उस पर अमल करना ये हमारे पास नहीं रहा। अब हमारा बचना बड़ा मुश्किल है। पिछले हफ्ते में इंडोनेशिया में जलजला आया, 2 गांव सालिम के सालिम जमीन में गर्क हो गए। गुनाह बड़ों ने किए, खुदा जाने कितने बच्चे गोद में होंगे, कितने बच्चे पेट में होंगे, कितने मासूम बच्चे बड़ों के गुनाहों की वजह से जमीन में दफन होकर गर्क हो गए। अभी 1 महीना नहीं हुआ, फिलिपाइन में जलजला आया, आंधी आई, तूफान, 1 घंटे में 20,000 आदमी मर गया। अब मौत थोक के भो आ रही है और मजाल है हम बदल जाएं। न मैं बदलूं, न तुम बदलो, न दुकानदार बदले, न हाकिम बदले, बिल्कुल नहीं बदलना और आगे भी चलेंगे। जिस तरफ से हमें दीन ने रोका होगा उस तरफ को और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। साहब इकराम को इतना सारा देते थे दीन सल्लम की बातों का, जो मदनी करीम से इरशाद में से मिल गया उसी पे अमल करते करते सारी उम्र गुजार दी, चाहे उसने नफा समझा नुकसान समझा। अलादीन हज़रमी सब कह रजी अल्लाह तआला 300 के करीब सहाबा इकराम का एक लश्कर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा। शाम का वक्त था, अंधेरी रात शुरू हो गई और कुदरत खुदा की 300 ऊंट थे, सारे छुटकर भाग गए। जो उन पे लगा हुआ सामान था वो भी गया, उड़ भी गए। और सहाबा इकराम परेशान है कि पानी की बूंद नहीं, हम गर्मी का मौसम है, सुबह तो दिन निकलेगा, हमारे मरने में तो कोई तरद्दुद ही नहीं रहा। पीने को पानी नहीं, वुजू को पानी नहीं, खाने की कोई चीज नहीं, तमाम ऊंट एकदम भाग गए। अलादीन अकरमी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रात को ऐलान कर दिया, और लोगों तयम्मुम करके अल्लाह की हुजूर में नमाज अदा करो, इसके बाद दुआ मांगो, मौला हमारी मुश्किलों को आसान फरमा। तमाम रात इबादत की, दुआ मांगी, फजर की नमाज अदा की। जिसने नमाज पढ़ाई थी उसकी नजर पड़ी थोड़ी सी दूर पे, पानी दिखाई दिया। 2-4 उसकर कहने लगे जाके देखते तो है। जाके क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा पानी का चश्मा भरा हुआ है,
شور مچا دیا، آ جاؤ پانی پی لو، آ جاؤ اللہ نے پانی دے دیا، آ جاؤ اللہ نے پانی دے دیا۔ صحابہ کرام ابھی پانی پی رہے تھے، ادھر سے کیا دیکھتے ہیں کہ 300 اونٹوں کی قطار یکدم خود بخود سامان سارا لگا ہوا پھر واپس آ گئی۔ اب صحابی نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا دیکھو میں تمہیں کہاں لے جانا چاہتا ہوں، ڈارمینیا ایک جزیرہ ہے سمندر میں، کافر لوگ اس جزیرے میں کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے بھاگ گئے اور وہاں جا کر محفوظ ہو گئے۔ اب ہم نے ان پہ جا کر حملہ کرنا ہے۔ صحابہ کہنے لگے جہاز نہیں، کشتی نہیں، سمندر میں کیسے گزریں گے، بڑا مشکل معاملہ ہے۔ صحابی کھڑا کر کے کہنے لگا پرواہ نہ کرو، اس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈال دو، میرا یقین ہے ارادے پاک ہے، نیت پاک ہے، عمل بھی پاک ہے، زبان بھی پاک ہے، میرا یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کشتیوں کے ہمیں پار پہنچائے گا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ سارے صحابہ کرام نے اپنے اونٹ گھوڑے جو کچھ بھی سواری تھی سمندر میں ڈال دیا۔ صحابی قسم کھا کر کہتا ہے کسی سواری کے پیٹ کو بھی پانی نہیں لگا۔ دامینیا کے قلعے پہ جا کر جب حملہ کیا اندر سے نکلے اور کہنے لگے اب ہم تمہاری حکومت کو یوں ہی مان لیتے ہیں، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ تم حق پہ ہو، ہم جہازوں کے ذریعے آئے، کشتیوں کے ذریعے آئے، ارے جن کو سمندر راستے بنا کر کے دیتا ہے وہ حق پرست نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے۔ لڑائی نہیں ہوئی، صحابہ کرام کو اللہ پہ انہوں نے یقین جمایا، اللہ پاک نے سمندر کو حکم دیا کالی کملی والے کے غلام آ رہے ہیں، سڑکیں بنا کر دو ان کو، جو ارادے نیک ہیں۔ ہمارے ارادوں کا تو یہ حال ہے، سڑک پہ چلتے چلتے اگر یوں نیت سے کوئی نظر ڈال لے کہ کوئی روڑا اینٹ کانٹا، نیت سے ہی تو فرق ہے اور تو کوئی ایسا فرق نہیں۔ آج نیتوں میں فساد آیا تو بگاڑ ہو گیا، اعمال میں فساد آیا، زمین اور زمان میں فساد آیا، ہمارے تمام معاملات میں آج فساد آ گیا۔ اور یہ وجہ ہے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت۔ اللہ پاک نے کبھی بھی نافرمانی کرنے والوں کو معاف نہیں کیا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت ایک اور جنگ قادسیہ میں جا پہنچی، انہوں نے جا کر کے قلعے پہ حملہ کیا، اس کو پتہ کر لیا، بڑا سونا ملا، بڑی چاندی ملی، ہیرے جواہرات ملے۔ ایک صحابی کو ایک ایسا ڈبہ ملا جس میں بہت اعلیٰ قسم کے قیمتی رہنے لگا، سارا مال ایک طرف اور یہ پورا ڈبہ ایک طرف، تجھے پتا نہیں تھا اس میں کیا چیز بن گئے۔ صحابی کہنے لگا میں نے کھول کر دیکھا تھا۔ پوچھا کمانڈر نے تجھے اس کی قیمت معلوم ہے؟ صحابی کہنے لگا ہاں مجھے قیمت معلوم تھی، پھر یہ تم نے ڈبہ چھپایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا کیسے چھپاؤں، مجھے قبر کا اندھیرا یاد ہے۔ کیسے چھپا لیتا، مجھے تو قبر کا اندھیرا یاد ہے، میں نے تو ایسی کوٹھڑی میں جانا ہے نہ میرا عزیز ہوگا نہ میرا کوئی رشتے دار ہوگا، اکیلا میں ہوں گا وہاں۔ اور صحابہ کرام تمام کا تمام مال غنیمت لے کر واپس آئے۔ اور ایک اور جماعت مسلمانوں کی ایک جنگ میں گئی، یہودیوں نے عیسائیوں نے کیا کیا کہ سونا چاندی تمام چھپا دیا، بلکہ سمندر میں پھینک دیا دریاؤں میں کہ ان کے ہاتھ نہ لگے۔ ایک مسلمان نہانے کے لیے جو اندر گھسا اس کی پیر کو پلیٹ لگی، نکال کر دیکھا تو سونے کی ہے، رونا پڑ گیا، سونا اس کے اندر موجود ہے۔ اب وہ گوتے لگا ہوئے، کوئی پیالی سی نکال کر لائے، کوئی ڈلی نکال کر لائے، سونے کا ڈھیر لگ گیا۔ اندر کوٹڑی میں قلعے کی ایک کبوتر بیٹھا تھا، ایک صحابی نے تیر مارا کبوتر مارنے کے لیے، وہ جو تھوڑا سا سیمنٹ کا یا چونے کا ٹکڑا تھا وہ ہٹا، وہاں سے برن 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 دینار برسنے شروع ہو گئے سونے کے، انہوں نے وہاں چھپا رکھے تھے۔ اور اس کو پتا چل جائے گا۔ یہی مسلمان تھے، دلوں میں کچھ گڑبڑ آ گئی، کسی نے دینار کچھ ادھر ادھر کر لیے، اور ایک مسلمان نے تو ایسا کیا کہ بلی ماری، اس کا پیٹ چاک کیا اور اس میں سونے چاندی اور جواہرات بھر کے اسے سی کر رسی میں باندھ کر یوں گھسیٹتا ہوا لے گیا کہ مردار کو باہر پھینک کے آؤں۔ اسی طرح سے کافی سارے لوگوں نے گڑبڑ کی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ دولت بہانے سے ادھر ادھر کر کے جہاز پہ سوار ہو کر چلے تو غیب سے آواز آئی کہ بدجانتوں کو غرق کر دو، ایک بھی نہ بچا۔ خدا کے یہاں کسی کا لحاظ نہیں کہ یہ فلانا ہے اور یہ فلاں نہیں، وہ تو اعمال دیکھتا ہے۔ آج اعمال برباد ہو گئے جبھی تو بات نہیں کر رہی ہے۔
اس لیے قرآن مجید نے صاف صاف طور پہ جانت کے لیے، امانت کے لیے لوگوں کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ خبردار ہو جاؤ، ماں کانا لبشر، کسی آدمی کو یہ چیز شایان شان نہیں کہ وہ جس کو امانت دی جائے اس میں ذرہ برابر بھی خیانت کرے۔ حضور فرماتے ہیں امانت میں خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن میرا دیدار نہیں، میری شفاعت نہیں، اور لوگ اس وقت کھڑے ہو کر کے روئیں گے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم اللہ کے سوا، نبی کے سوا کسی کو اپنا نہ سمجھتے، دنیا کے پیچھے لگ کر یہیں برباد ہو گئے۔ اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ مَا، میں نے کتنوں کو پہلے برباد کر دیا نوح علیہ السلام کے بعد بھی، جب لوگوں نے بدعمالی پھیلائی، بغاوت کی، دین سے، اسلام سے منہ موڑا، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، خداوند ذوالجلال نے ان کو ایسی سزائیں دی کہ بچانے والا کوئی نہیں۔ ارے کبھی تو لوگ ایسے تھے، حضرت اسماعیل ہیں، بزرگ ہے، سب کا رحمت اللہ علیہ، ایک دیہاتی عربی اونٹنی پہ سوار ہو کر کے گزر رہا ہے، نورانی شکل دیکھ کر پوچھنے لگا اللہ والے تیرا کیا نام ہے؟ فرمانے لگے لوگ مجھے محمد اسماعیل کہتے ہیں۔ وہ دیہاتی کہنے لگا وہی اسماعیل جو بزرگ بڑا ولی ہے؟ فرمانے لگے ہاں وہی ہوں۔ اونٹنی سے نیچے اتر آیا اور قریب آ کر کے کہنے لگا اللہ واسطے مجھے خدا کا قرآن سناؤ۔ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید سنایا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، او لوگوں تمہارا رزق آسمانوں پہ ہے زمین پہ نہیں، وہاں سے آتا ہے۔ کہنے لگا رزق آسمان پہ ہے کہ ہاں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، میں بھی بچے کھاتا پھروں پھر یہاں۔ اسی وقت اپنی روٹنی کو ذبح کیا، ٹکڑے کیے، لوگوں میں مفت بانٹ دیا، اور جو تلوار پاس تھی اسے توڑ کر پھینک دیا، اور یہ کہتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا۔ اللہ پاک نے سچ فرمایا، میرا یقین آ گیا۔ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی 10 مہینے سال کے بعد میں حج کو گیا، میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا، کسی نے پیچھے سے میرا کپڑا پکڑ کر کھینچ کر کہا اللہ والے اس دن جنگل میں قرآن سنایا تھا، آج دربار الہی میں سنا دے۔ وہ مجھے پکڑ کر مقام ابراہیم پہ لے گیا، میں وہاں بیٹھ گیا، پھر میں نے چند آیتیں وہی سنائی، اس کے بعد پڑھا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ اللہ پاک زمین و آسمان کی قسم کھا کر فرماتے ہیں لوگوں میری بات پہ یقین کیا کرو۔ دیہاتی کہنے لگا اللہ پاک کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑی، بندوں کو یقین دلانے کے لیے مولا کریم قسمیں کھائے، ہم یقین نہ کریں، ایک مرتبہ ان آیتوں کو پھر پڑھو۔ حضرت اسماعیل نے پڑھی، دیہاتی نے چیخ ماری، مقام ابراہیم سے دھڑام سے گر کر جان دے دی۔ کبھی اللہ کا قرآن سن کر لوگوں کی روح فنا ہو جایا کرتی تھی، اب تو شرم بھی نہیں آتی، اب تو حیا بھی نہیں آتی کہ ہم خدا کے قرآن سے کتنی بغاوت کر رہے ہیں۔ مسجدوں میں قید کرو اسے بس، اس کے لیے کوئی ٹھکانا نہیں، میرے تیرے گھر میں جگہ نہیں، عدالت مارکیٹ میں کوئی جگہ نہیں، انصاف فیصلہ کرنے کے لیے قرآن مجید کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ نظام مصطفیٰ سے غداری ہو رہی ہے، اللہ پاک ہمیں کب تک معاف کرے گا؟ ڈھیل دے رکھی ہے بس، جب نمبر آئے گا وہ سنبھال لے گا۔ نہ وہاں سیاست چلے گی، نہ وہاں تجویز چلے گی، نہ وہاں تدبیر چلے گی۔ بڑے بڑے سیاستدان لوگ پہلے آئے، ان کی کبھی نہ چل سکی اور انہیں کوئی نہ بچا سکا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے اپنا میلہ لگایا ہوا ہے، گانا بجانا، شراب پینا پلانا ہو رہا ہے، ناچ گانا، گھنگروؤں کی جھنکار ہے، بڑوں بڑوں کے کان کھڑے ہو جاوے بابا، جب عورت ناچتی ہے اچھے اچھوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو باہر دروازے سے کسی نے زور سے دستک دی، کھڑکا کیا، تو بادشاہ نے کہا دیکھنا کون ہے؟ اس نے جب دروازہ کھولا جا کے دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑوں والا ایک مسکین کھڑا ہے۔ اس نے کہا دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہ میں نے۔ کیوں؟
کہ تمہارے بادشاہ سے میرا کام ہے ملنا ہے. میں نے میرا بادشاہ سے ملنے والا منہ دیکھو, کپڑے بدن پہ پورے نہیں ہے, یہ بادشاہ کو ملنا چاہتا ہے. چل یہاں. دروازہ بند کیا اور جا کر بادشاہ کو کہا کہ یہ اپنا کام شروع کرو. وہ تو فقیر تھا, ہم نے اس کو ڈانٹ ڈوٹ دیا ہے. میں نے چھوڑ دیا تم نے زندہ اس کو, تو جی ہم نے اس کو پرے کر دیا, چکے کر دیا, دفے کر دیا. جس نے میرا مزہ بگاڑا اس کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. چلو بھائی ساتھ شروع کرو. آواز آئے, شراب کا دور آئے. اس نے دوسری مرتبہ پہلی مرتبہ سے بھی زور سے دروازہ کٹکھٹایا. اور چوکیدار نے آگے جب دروازہ کھولا تو یہ چھلانگ مار کے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا. تم کیوں آئے؟ میرا کام ہے, تیرے سے آیا کیا ہوں. کہنے لگا ہے کوئی جو اس کی گردن جلدی سے کاٹ دے. ارے بھائی میری گردن کاٹو گے؟ میں نے کہا اور کس, تم نے تمام مزے کا بیڑا گرک کر دیا, کرکلا کر دیا سارا. جلدی گردن کاٹو اس کی. میں نے میری کاٹو گے؟ میں نے کہا اور کس کی. میرا ذرا تو کام ہے, آپ سے کام. کیا کام ہے؟ کان میں کہنے کا ہے. کان میں کہنے کا ہے. ذرا سا کان کے منہ قریب کر کے کہا میری گردن کاٹے گا. میں نے کہا کہ میں تو بالکل موت ہوں. اسرائیل ہے نا تو بس دیکھنا جی دیکھنا, ابھی دیکھنا ذرا سی محنت دو, بڑی مہربانی ہوگی. ابھی اللہ کا برباد اب جو چاہتا ہے. ابھی تو گردن کاٹ رہا تھا میری. ایک سکینڈ کی محنت تجھے نہیں ملے گی. تم نے کہا مہربانی کر کس طرح سے دیکھنا ہے. آپ لوگ بڑے کریم ہوتے ہیں, بڑے مہربان ہوتے ہیں. میں نے تیرے جیسے کر بھی مہربان. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت مقرر آ پہنچا تو ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں, کوئی نہیں ادھر ادھر کر سکتا. پورے ملک کی فوج آ جائے, پورے ملک کی پولیس آ جائے, ساری انتظامیہ آ جائے اور پورے ملک کی قوت طرف کرنا شروع کر دے, کسی آدمی کا, کسی وزیر کا, کسی افسر کا ایک سانس بڑھانے پہ قادر نہیں بڑھا سکتا کوئی بھی ایک سانس. کتنے ہی دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو جمع کر لو, کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی ایک سیکنڈ کے لیے کسی کو زندہ نہیں رکھ سکتا. جب موت آنے والی ہے تو اس کے لیے صحابہ کرام نے بھی تیاری فرمائی. اور آج ہمارے ایسے حالات کیوں ہو گئے کہ ہمارا کسی طرح کا بھی پروگرام نہیں, کوئی منشور نہیں, بلکہ اندھیر کھاتے کی طرح سے جو دماغ میں آتا یوں ہی کرتے جاتے ہیں, چلتے جاتے ہیں. فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایمانداروں ڈرے اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ہم لوگ وقت پہ نہیں ڈرتے, بے وقت ڈرے. ابھی یہ جو کارخانے لیے گئے نا, ان کو اگر کسی نے جا کر کے یوں بتایا نا کہ بھی 2.5 سے زکات دو, یہ مولوی کھانے کے لیے بس ہر وقت بہانے بناتے ہیں زکات کا, فلانا دماغ. بات نہیں سنتے تھے, اپنے کھڈے پہ کھڑے پہ بیٹھ بیٹھ کر علماء کو گالیاں بکتے تھے, قرآن مجید کے اسلام کے نظام پہ اعتراض کرتے تھے. اور سنا ہے منڈے پڑے ہیں طرف ہو گئے, منڈے پڑے ہیں. ایک قانون آیا, تم نے کہا باہر ہو جاؤ. میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ میں نے کہا باہر ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکات نہ دی, خیرات نہ دی, سگا بھتیجا بھوکا مرتا رہا, چھوٹا بھائی بھوکا مرتا رہا, تیرے بچے شہنشاہ جیسے کپڑے پہنتے رہے اور تیرے سگے بھائی کے بچے فتیلے والے کپڑے پہنتے تھے. کبھی شرم نہ آئی کہ یہ میرے بھائی کی اولاد ہے, یہ میرے باپ کی نسل ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میری خالہ ہے, یہ میری پھوپھی ہے, یہ میرے ساس سسر ہے, یہ میرا سالہ. کبھی سلوک کرنے کی کوشش نہ کی. تو اللہ میاں کا یہ تو نظام ہے, یا تو وہ 2.5% مانگتا ہے یا پھر وہ سارا ہی لے لیتا ہے. انہوں نے کئی طرح اللہ جا رہا کھڑا ہوتے. اور ابھی صرف اسی پہ بس نہیں, اور خدا جانے کس کی چیز کا نمبر ہے. ہمیں تو ڈر نہیں, ہم تو ہر وقت کہتے ہیں کہ ہمیں قومی ملکیت میں لے لو پھٹافٹ. ہمارا کیا جائے گا, باغ اپنا نہیں, جائیداد اپنی نہیں, کارخانہ اپنا نہیں. یہ پیٹ کا کارخانہ, روٹی تو دیں گے ہے نا, ہمارا کیا بگڑے گا. باری سب کی آنی ہے, یاد رکھو. یا سیدھے ہو جاؤ, کرو اسلام سے. 30 برس اسلام سے غداری کی,
نظام مصطفیٰ سے 30 سال تک غداری کی، لاکھوں مسلمان کٹوایا جب پاکستان بنا، شرم نہ آئی کہ ہم ان معصوم بچوں کی روحوں کو تکلیف دیں گے۔ ہندوستان سے آنے والے لوگ جانتے ہیں جب ہندو گنڈے حملہ کرتے تھے، سکھ بدماش جب حملہ کرتے تھے تو عزت والی عورتوں نے، سمجھدار بہنوں نے سونا نہ اٹھایا، چاندی نہ اٹھائی، مال و دولت نہ اٹھایا، گھر میں سے قرآن لیا اور گلے میں لٹکایا اور اپنے قریب کے کنویں میں چھلانگ لگا دی، کسی کافر کا ہاتھ اللہ کے قرآن پہ نہ آئے، میری آبرو پہ نہ آئے۔ تم نے 30 برس تک ان بہنوں کا منہ چڑھایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جی یہ جو لے رہے ہیں ان کے پاس رہیں گے؟ اللہ میاں کا نظام یہ ہے، اس نے ہر چھوٹی مچھلی کے پیچھے بڑی مچھلی لگا رکھی ہے، ادھر ادھر سے معاملہ یہی گول ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال ہم پریشان ہیں اور رہیں گے جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کو ہم اپنے دستور میں، آئین میں، فیصلے میں۔ دیکھو صبح کو 2 حاجی لڑ پڑے، یہاں نمازی 2 لڑ پڑے، اور میں انہیں کہوں کہ آؤ قرآن میں فیصلہ کروا لو، بالکل نہیں آئیں گے، چاہے وہ روزانہ 100 رکعت نماز نفل کی نیت مانتے ہو۔ انہیں کہو کہ مسجد میں مولوی صاحب بیٹھے ہیں، اسلام کا مسئلہ پوچھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا مسئلہ پوچھو اور اپنا مقدمہ یہی ختم کر دو۔ نہیں صاحب، کورٹ میں تمہیں لے کے چھوڑوں گا، ابھی ہائی کورٹ تک لے جاؤں گا، کیا سمجھ رکھا آپ نے؟ یہ تو نمازیوں اور حاجیوں کا اور میرے جیسے مسلمانوں کا حال ہے کہ ہم نبی کے فیصلے کو کبھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ اپنا نہیں، خدا کا فیصلہ ہے، اور خداوند عالم چونکہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، وہ بندوں کے مزاج کو دیکھ کر جو مالک ہے وہ جانتا ہے تقاضوں کو، وہ جانتا ہے ضروریات کو، اسی کے مطابق اس نے تمام فیصلے فرمائے، قانون بنائے۔ اب قرآن نے کہا نا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، تم نہ کاٹو، 100 سال کی سزا بھی اگر چور کو دو گے چوری بند نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے کہا کہ زانی کو کوڑے مارو، تم اگر زانی کو چمڑا ادھیڑ دو، قتل کر دو، لیکن زنا بند نہیں ہوگا جب تک کہ سرکار مدینہ کا لایا ہوا دستور نافذ نہ کیا جائے۔ یہ تو آقا کے، اللہ میاں کے قانون میں برکت ہے کہ جرائم کو روک دیا جائے۔ قانون تو اب بھی ہے، پولیس پکڑتی بھی ہے، مقدمے بھی چلتے ہیں، چوروں کو کون سا کھلم کھلا چھوڑتے ہیں۔ ہاں ایک بات تو ہے، اگر اس قسم کا کام کرنے والے حصہ ڈال لیں پھر ماشاءاللہ کام چلتا رہتا ہے۔ پتی ہوتی ہے، پتی اگر ڈال لی جائے نا پھر کام کھپ جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ جو ہے وہ چوری کے معاملے کا ہو، وہ زنا کے معاملے کا ہو، وہ قتل و قتال کے معاملے کا ہو، کچھ بھی ہو، دنیا کا پورا نظام، عبادات، اخلاق، معاملات، لینا دینا، خرید و فروخت، حکومت، تجارت، تمام کے تمام جب قرآن مجید نے بیان کی ہے، اس کی تکذیب کرنے والے، اس کو تردید کرنے والے، اس کو چھوڑنے والے مسلمان ہو کر کے اطمینان کی زندگی کبھی نہیں گزار سکتے۔ ہاں اگر اسلام اور ایمان کا انکار کر دیا جائے پھر اور بات ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سب کو رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت ہے، ایک عیسائی جاسوس آیا مدینے میں اور مسلمانوں کو کہنے لگا کیوں بھائی تمہارا ایوان صدر کہاں ہے، شاہی محل کہاں تمہارا؟ مگر یہ جناب کے پیچھے، مگر یہ آدھا چھپا ہوا اور آدھا ننگا، مگر یہ کہ ہاں یہی تو ہے۔ نہیں آگے میرے ساتھ مذاق نہ کرو، اپنے شاہی محل بتاؤ جہاں تمہارا بادشاہ رہتا ہے۔ ہم نے کہا خدا کی قسم یہی ہے۔ میں کہا اچھا کہاں تمہارا بادشاہ؟ کہ ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، خلیفہ ہوتا ہے، نبی کا جانشین ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ہے تو لکڑیاں چننے گئے جنگل میں، بادشاہ آج تک چپڑاسی بھی لکڑیاں چننے جا سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب یہ سنا تو وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا مجھے بتاؤ کدھر کو گئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ راستہ ہے جنگل کا۔ یہ ادھر کو چلتا 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 جب پہنچا، دیکھتا کیا ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالی عنہ آرام سے زمین کے درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ تھا عیسائی، اس نے کا کام بن گیا، نہ کوئی باڈی گارڈ نہ کوئی حفاظتی دستہ، اکیلا ہے، تلوار میرے پاس آئی اور مقابلے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، سویا ہوا ہے یہ تو بس اڑا دوں گا ایک بار میں، موقع ملا ہے، اس نے بہت تنگ کر رکھا ہے۔ یہی ہے وہ عمر جو فتوحات کرتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، موقع ملا ہے۔
मौलिक लिखता है कि ईसाई जासूस ने तलवार निकाल करके वार करना चाहा, फारूक आजम के सिरहाने की तरफ से एक शेर निकला, मुंह फाड़ कर इसकी तरफ चीरने के लिए आया। शोर मचाने लगा, हाय मैं खा लिया, हाय मैं मर गया, हाय मुझे चीर डाला, हाय मुझे तबाह कर दिया, ऐ उमर जल्दी उठो, मुझे बचाइयो बचाइयो, मैं मर गया। फारूक आजम उठे, आज और दूसरा है कोई नहीं, और ये शोर हाय मर गया, हाय मर गया, तोबा मेरी, हाय मर गया। नहीं हुआ क्या तुझे, जहां तो कोई दिखाई नहीं देता, क्या लग रहा है? उन्होंने कहा तुम मुझे संभाल लो, मुझे संभाल लो, फिर बताऊंगा असल बात। फारूक आजम ने तसल्ली दी, पकड़ा बिठाया। उसने कहा बता। उन्होंने कहा क्या बता? उन्होंने बतावेगा भी कि असल बात ये, मैंने यूं करके इरादा किया, मैं वार करना ही चाहता था कि तेरे सिरहाने की तरफ से कि शेर आया इतना बड़ा, मुंह फाड़ कर मुझे खाता था, फाड़ता था। समझ में आ गई ना ये बात? आगे सबकी समझ में। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे से ये नहीं फरमाया कि तुझे पता नहीं है मैं कितनी नफिल पढ़ता हूं, तुझे मालूम नहीं है कि मैं कितनी तिलावत करता हूं, तुझे पता नहीं है मैं कितनी खैरात करता हूं, इसलिए मेरी हिफाजत करता अल्लाह मियां, शेरों से कराता है। बल्कि फरमाया ईसाई जासूस, तुझे मालूम होना चाहिए मैं रब्बुल आलमीन की जमीन पे इंसाफ करता हूं। सबसे बड़ी इबादत इंसाफ है, इंसाफ। ये नहीं फरमाया कि मैं नफिल बहुत पढ़ता हूं, फरमाया तुझे जान लेना चाहिए कि मैं अहकमुल हाकिमीन की जमीन पे अदल करता हूं, इंसाफ करता हूं, बेईमानी नहीं करता, जुल्म किसी पे नहीं करता। पता चला अदल और इंसाफ जो है वो रोशनी है। अब अल्लाह पाक का ये अपना हुक्म है, वो खुद ही हिफाजत फरमाए, ये शेरों से हिफाजत करा ले। सैयदना अमीर मुआविया सब कहो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका अमीर लश्कर है अकबा बिन नाफे। अफ्रीका के घिरे जंगल में जहां दलदल भी है, दरख्त बड़े करीब करीब है, बड़े मूसी जानवर रहते हैं, शेर है, चीते हैं, बगियाड़ है, सांप बिच्छुओं की बड़ी तादाद है। अब अकबा बिन नाफे कहने लगे हम यहाँ पे छौनी बनाना चाहते हैं। मुसलमान कहने लगे ये तो बड़ी खतरनाक जगह है, यहाँ बड़े बड़े जानवर मूसी खा जाएंगे, इंसान आज तक यहाँ आया कोई नहीं। अकबा बिन नाफे फरमाने लगे इनका इलाज मेरे जिम्मे छोड़ दो, तुम छौनी बनाने की तैयारी करो। साहबी दरख्त पे चढ़ा और आवाज दी, कहने लगा ओ शेरों, ओ बगियाड़ो, और चीतो और सांप बिच्छू तमाम जानवरों के नाम ले लेकर के कहा मैं गुलाम हूँ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हम यहाँ छावनी बनाएंगे मुस्तकिल, इसलिए मैं हुक्म देता हूँ 24 घंटे के अंदर अंदर जंगल को खाली कर दो, जो मिलेगा इसके बाद उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मुसलमान जंगल के जानवरों को चैलेंज करता है। और मौलिक लिखता है कि जब लोगों की नजर पड़ी तो शेर कतार बनाकर, सांप अपनी कतारों में, बगियाड़ अपनी कतारों में, चीते अपनी कतारें बना बना करके जंगल से निकल रहे थे। तमाम मुसलमान खड़े होकर के जाने वालों का तमाशा देख रहे थे। कभी तुम ऐसे थे कि तुम्हारे जंगल के जानवर भी ताबे थे, समुद्रों का पानी भी तुम्हारे ताबे था, कभी हवा भी तुम्हारे ताबे थी, और आज तुम खुद मर रहे हो, तुम्हारा इस दुनिया में पुरसाने हाल है, तुम्हें संभालने वाला कोई। कभी इसकी वजह नहीं सोची कि आखिर ऐसा हो क्यों गया, क्यों हुआ ऐसा? उसका वाहिद सबब यह है कि निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी है। दुनिया के मुसलमानों ने कुरान के निजाम को छोड़ दिया, इस्लाम के निजाम को छोड़ दिया, सरकार मदीना के लाए हुए दस्तूर को छोड़ दिया, अपनी मर्जी का निजाम चलाया। अल्लाह पाक उससे नाराज होते हैं। फरमाया लोगों आओ बच के दिखाओ, मैं तुम्हें किस तरह पे ठिकाने लगाता हूं। रात लोग हैदराबाद में कह रहे थे कराची से कई बसें आती आती पानी में जो घुसी, कई बसें लुढ़क गई, और एक दुल्हन जिसको कराची से ला रहे थे पानी में जब बहने लगी, उसके खाने में चुटिया पकड़ी तो वो हाथ में रह गई और वो पानी में बह गई, मर भी गई। उसने क्या मेहंदी इसलिए लगाई होगी कि मैं रास्ते में डूब जाऊंगी। कितने दिन पहले माँ बाप ने, सहेलियों ने बिठाया होगा घर में कि तुम दुल्हन बनकर जाएगी, उसे मालूम था कि मैं तो ठिकाने पहुंचने भी ना पाऊंगी। और अभी पिछले हफ्ते में लैलपुर की सरगोदे के दरमियान में एक बस आई, फाटक पे ड्राइवर के हाथ को खोल गए, वो तो छोड़ के निकल गया, 26 आदमियों के ठीकरे उड़ गए।
बरातियों के और कुदरत खुदा की उसी बस में दूल्हा दुल्हन दोनों बच गए। जिन्हें बसाने चले थे वो बच गए, जो बसाने वाले थे वो उड़ गए। इसलिए कहता हूं, और हर वक्त अल्लाह पाक से डर, उससे डरने का ये हक है कि उठता बैठता खाता पीता लिखता सोचता तमाम मामलात में अल्लाह से डर कर हक का तो कहती ही ऐसा डर जैसा कि उससे डरने का हक है। सहाबा किराम डरा करते थे, तमाम मामलात में डरते थे। सैयदना उमर फारूक सब कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सारी उम्र तमन्ना की कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में बढ़ जाऊं, लेकिन एक दिन ऐसा आया मैंने ये तमन्ना करनी छोड़ दी। ये तमन्ना करनी मैंने छोड़ दी। कौन सा दिन? अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक सब कहो रज़ी अल्लाह तआला खिलाफत का दौर है। उमर फारूक फजर की नमाज के बाद एक बुढ़िया मोहताज के दरवाजे पे चले गए। आवाज दी, कर अल्लाह मैं पानी भर के ला दूं और जो तेरा काम काज है मुझे बता दे। अंदर से आवाज आई, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह पाक तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तुझसे पहले कोई और सारे काम करके चला गया। हैरान है, कौन है ऐसा आदमी? नमाज पढ़ती तो मैं आया हूं, नमाज से पहले कौन आ गया? फारूक आजम अगले रोज अजान के बाद फजर की नमाज से पहले पहुंचे। बूढ़ी अम्मा बर्तन दे, पानी भर के ला दो, तेरा और जो कारोबार है मुझे बता दे, मैं करके जाऊं। आवाज आई, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह पाक तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तेरे से पहले कोई और सारा कारोबार करके चला गया। कौन है ऐसा? तीसरे दिन अजान से काफी देर पहले पहुंचे। देखते क्या है कि एक आदमी बुढ़िया के मकान में दाखिल हो रहा है और दोनों कंधों पे 2 घड़े पानी के भरे हुए रखे हुए। तो फारूक आजम बाहर बैठ गए। देखूंगा निकलते हुए कि ये है कौन। दारू दी, खाना पकाया, उस माजूर मोहताज औरत को खिलाया, बर्तन साफ किए, सारा काम करके जब बाहर निकले फारूक आजम ने आवाज दी, तो जाने वाले बता तो दे तू कौन है। फरमाया, उमर क्या लेगा पूछ कर, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूं। खिलाफत हो, हुकूमत हो, इख्तिदार पे बैठे हो, माजूरों और मोहताजों का पानी भरते फिरे। आज तुम किसी से रास्ता तो पूछ के दिखा, रास्ता बताने वाले नहीं मिलते। बड़े स्टेशनों पे गाड़ियां पूछो ये कहा जाएगी, बोलते ही नहीं बोलते। वो इतने मकाम पे पहुंच करके भी गरीबों, माजूरों और मोहताजों की रात दिन खबरगिरी नहीं करे। सुबह किसी सिपाही को कह कर देखना दोबारा ये चैनल नहीं क्या हरी मिर्च तो लाना, ऐसे ला के देखना, याद रखोगे। किसी को कह के तो देखो तुम, वो जमान नहीं चला गया, वो लोग ही रुखसत हो गए जो दूसरों के काम आया करते थे। अब तो जहां तक होगा दूसरे को बर्बाद करेंगे, बेइज्जती करेंगे एक दूसरे की। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत फरमाई, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमानदारों, डरो उस मौला करीम से जैसा कि उससे डरने का हक है। इतने डरो कि मरते वक्त तुम पक्के मुसलमान हो के मरो। आखिरी दम तक तुम्हारे जिम्मे किसी का हक ना हो, तुम किसी का नाजायज माल खा के ना मरो, किसी को सता के ना मरो, किसी को परेशान करके ना मरो, ताकि कब्र की तबाही तुम्हारे सामने आ जाए। सैयदना अबू दरदा है, सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक जनाजे के साथ साथ चल रहे हैं। किसी ने पूछा, अबू दरदा ये किसका जनाजा है? कहने लगा तेरा जनाजा है। उसने जरा मुंह बनाया कि नाराज क्यों होता? चल मेरा जनाजा है। और कहा ये अपने खात्मे को पहुंच गया, इसने मलकुल मौत का झटका सह लिया, ये दुनिया को छोड़ गया, दूसरी दुनिया में चला गया, और जनाजा तो मेरा तेरा बाकी है, खुदा जाने की सार में मौत आए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मुझे अपनी शक्ल तो दिखा जिस शक्ल में गुनाहगारों, फासिकों, फाजिरों की जरूर निकालता है। कहने लगा खलीलुल्लाह तहम्मुल न कर सकोगे, देख न सकोगे? फरमाया नहीं नहीं दिखाओ तो सही। हज़रत इस्राईल ने कहा खलीलुल्लाह जरा फिर मुंह परली तरफ कर लो। इन्होंने मुंह कर लिया। फरमाया अर्ज किया इधर देखो। हज़रत खलीलुल्लाह ने जब देखा तो खलीलुल्लाह होकर हजारों अंबिया का जद्द अमजद होकर बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पे गिर गए।
اتنی ڈراؤنی شکل، ایسی ہیبتناک صورت. اور جب ہوش میں آیا فرمایا کہ اگر کوئی اور عذاب نہ ملے صرف اس شکل میں جان نکالنا ہی عذاب کافی ہے. اتنی بھیانک صورت. چنانچہ آج آپ دیکھ لیں سفیان ثوری فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو اسرائیل ذرا سی اس کے دل کی رگ کو چھو دیتے ہیں، پھر پہچان ختم ہو جاتی ہے. آج آپ دیکھ لیں مرنے والوں کو کلمہ بڑا کم نصیب ہو رہا ہے. پہلے زمانے میں بچہ جب گرتا تھا تو ماں کہا کرتی تھی بسم اللہ، چوٹ نہیں لگتی بسم اللہ کہنے سے. اب جب ایکسیڈنٹ ہوتا، پچھلے دنوں میں گجروں والے سے لاہور کی طرف آ رہا تھا، ٹکر جب ہوئی آپ یقین کریں گے مسجد میں بیٹھا ہوں، ڈرائیور بھی سواری بھی بجائے اس کے کہ اللہ اکبر یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ توبہ ہماری، چھوٹا بڑا آگے پیچھے سب گالیاں، او تیری بہن او تیری ماں ہے، میری گالیاں بکتا ہوا مسلمان مر رہا ہے آج. ایک مرتبہ مرید کا علاقہ ہے، مرید کے اسٹاف ہے لاہور کے پاس، وہاں سے گزرنے لگے، ایک ویگن کی ٹرک کی ٹکر ہو گئی. ڈرائیور صاحب اسٹیئرنگ اور اس کے سیٹ کے سریے میں پھنسے ہوئے ہیں، جان نکل رہی ہے اور گالیاں بک رہے ہیں. اندازہ تو لگاؤ کیا بنا اس زندگی کا. اگر مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوا تو لعنت ہے اس زندگی کی. کیا بنا اس وزارت کا، کیا بنا اس صدارت کا، کیا بنا اس امارت کا، اور کیا ہے وہ ذمہ داری اور کیا ہے وہ تاجر پنا. مرتے وقت اگر کلمہ نصیب نہیں تو لعنت بڑی زندگی. اور وہ کلمہ اعمال سے نصیب ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ یاد نہ رہے تو ملک الموت خود یاد دلاتا ہے کہ میں تجھے لینے آ گیا ہوں، پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب کے لیے نہیں، جس کو وہ چاہتا ہے. فرشتہ بھی یاد دلاتا ہے، فرشتہ بھی یاد دلاتا ہے. ہمیں یاد کون دلائے؟ گھر والوں کو تو پہنچ جاتی ہے، خدا جانے چابیاں کہاں رکھی ہیں، بینک کی چیک بک پتہ نہیں کس کے پاس ہے. صاحب ہمارے میرے ساتھ تو بولنا چولنا کافی دنوں سے بنتا، خدا جانے کہاں رکھا ہوگا. وہ مر رہا ہی نہیں، فکر پڑ رہی ہے. دو گز کفن کے ٹکڑے کے سوا اور مزید کسی کو کوئی حصہ نہیں ملتا. اللہ والوں نے اپنی زندگیوں میں سب کچھ قربان کر دیا. حافظ کامل صاحب شہید سب کا تو رحمت اللہ علیہ، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سب کا تو رحمت اللہ علیہ. اللہ اللہ وہاں سے بد نصیبی میں اللہ والوں کے نام سے بھی چڑھے. جنہوں نے دین کا کام کیا ان سے چڑ، اور جو حلوہ کھا کر ڈکارے مارتے پھرے ان سے راضی. ہاں دیکھو نا کیسا وقت آیا. حافظ صاحب سامنے آئے اور مسکرا کر کے کہنے لگے حضرت جی آج تو میرا جی چاہتا ہے. فرمایا کائے کو؟ کہنے لگے بس آج تو بڑا ہی جی چاہتا ہے. پوچھا کس چیز کو؟ تیسری مرتبہ کہا آج تو میرا جی چاہتا ہے گنگوہی تیری گود ہو میرا سر ہو اور سورت یاسین کی تلاوت ہو اور میرا آخری وقت ہو، میرا سینہ ہو اور کافر کی گولی ہو. تمنا ہے میری، آرزو ہے میری. نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشبو لگائی ہوئی ہے، السلام علیکم السلام علیکم سب سلام کرتے پھر رہے. کچھ دیر کے بعد شاملی کا میدان گرم ہوا، انگریز کے ہاتھوں گولی لگی. حافظ ضامن صاحب کا سر تھا، گنگوہی کی گود تھی، سورت یاسین کی تلاوت ہو رہی تھی، دنیا سے رخصت ہو رہے. تو آج ہماری تو یہ تمنا ہے بھی نہیں کہ قرآن سنتے قرآن پڑھتے موت آئے. بڑا مشکل معاملہ ہے. شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کا رحمت اللہ علیہ، بڑے اونچے مقدر والے بزرگ. 31 حج اللہ نے نصیب فرمائے. بلکہ جو مولانا کو گالیاں دیا کرتے تھے نا لوگ، جو دے رہے ہیں تو نمبر وار سب کو پتہ لگ رہا ہے. اللہ نے کتنا اونچا نصیبہ بنایا کہ روزہ اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک حدیث پڑھائی، 18 سال تک. اور جو نبی کے عاشق بنے پھرتے ہیں ان کو ایک دن بھی موقع نہ ملا کہ کالی کملی والے کے گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھا. حدیث تو آتی ہی نہیں، پڑھائے کیا. اور اس قدر جرأت تھی اس اللہ والے میں کہ کیا عرض کروں، کیا بتلاؤں. ذوق تھا، شوق تھا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ انگریز کی فوج میں مسلمان بھرتی ہوتے تھے، ترکستان پہ حملہ کرتا تھا انگریز. تو علماء اللہ والوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے انگریز مرواتا ہے، لہذا اس کی فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہیے. تو میرے جیسے جو پھر ملا ملانے انہوں نے دستخط کیے، خوب پیسے لیے
شیخ الہند کی باری آئی، فرمایا ہرگز نہیں، اس فتوے پہ دستخط نہیں کیے جا سکتے۔ چنانچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جیل جانا پڑا، کالے پانی میں زندگی گزارنی پڑی، 36 سیر مکئی کھڑے کھڑے پیستے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ جس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور غسل دینے لگے تو کہیں کہیں کالا کالا نشان تھا، کہیں کہیں۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے اسرار سے پوچھا کہ یہ کیسے نشانات ہیں؟ فرمایا جا کھڑے ہو کر چکی چلایا کرتے تھے، دائیں بھی بائیں بھی، اوپر بھی نیچے بھی خاردار نوکدار تار لگے ہوئے تھے، جھکنے نہ پائے، سیدھی نہ ہونے پائے، چکی بھی چلاتے تھے، کبھی کبھی بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے، یہ سب نوکیں چبھ جاتی تھی۔ پر مسئلے میں ہیرا پھیری نہ کی، کتنا ایمان مضبوط تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو بلا کر کے کہا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ میرے جیسا ہوتا یوں کہتا نہ کہ نہ، میرا تو مطلب ہی نہیں سمجھا آپ لوگوں نے، میرا مطلب ہی کچھ اور تھا۔ آج پوری دنیا مطلب کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ قرآن کا ہے ترجمہ بدلنا ہو تو مطلب لے لیا، حدیث کا ترجمہ غلط کرنا ہو تب مطلب نکال لیا۔ اب سر کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا سزا دینا تمہارا کام ہے، جیل نہ بھگتنا میرا کام ہے۔ کہا اس کی سزا تو موت ہے۔ اللہ والے نے بغل میں سے لٹا نکال کر میز پہ رکھ دیا، فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں، میں تیاری کر کے آیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ میں تو تلاش کرتا پھرتا ہوں کب وہ وقت آئے اللہ کی راہ میں مجھے شہید کیا جائے۔ اللہ والے تو اللہ ہی کے نام پہ مرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم دنیا دار لوگ جو ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاحب جب موت آئے تو ہم روپیہ گن رہے ہو اور موت آ رہی ہو، موت آئے تو ہم کسی کی بہو بیٹی کی آبرو اتار رہے ہو اور ہماری موت آئے۔ تو فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ڈرو اس پروردگار سے جیسا کہ ڈرنے کا اس سے حق ہے، اتنے ڈرو کہ موت آ جائے اور تم فرما بردار ہو کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہو۔ حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ روزانہ صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ او مسلمان بندے، میں آج جو دن نکلا ہوں تیری عمر میں پھر یہ دن کبھی نہیں نکلے گا، کچھ نیکی کما لے، کچھ کر لے اگر کچھ کرنا ہے، ورنہ یہ دن نہیں پھر آئے گا۔ تو عمر بیت رہی ہے، 60 50 70 80 40 سال کی عمریں عوام لوگوں کی ہو گئی ہیں، لیکن اب تک ہمیں خوف خدا نصیب نہیں ہوا۔ اب تک ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ وہ اندھیری کوٹڑی، وہ پل صراط کی راہ، وہ میدان محشر کی تباہی اور وہ قیامت کا خوفناک منظر کس طرح پہ ہم لوگ بھگتے ہیں۔ سوچتے ہی نہیں، نہ امیر سوچے، نہ غریب سوچے، نہ ذمہ دار سوچے، نہ تاجر سوچے، نہ وزیر سوچتے ہیں، نہ سفیر سوچتے ہیں، سارا غلم پام معاملہ ہوا ہے۔ تو آخر کار زندگی بنے گی کیسے؟ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ، اللہ کے دین کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ایک راستے پہ قائم رہو، ایک نبی کے امتی ہو۔ اب کچھ لوگوں کو جب تک وہ گالیاں نہ دے دے اس وقت تک مزہ نہیں آتا، بتاؤ اکٹھے کیسے ہوں؟ جب تک وہ اللہ والوں کو گالیاں نہ بکے اس وقت تک ان کا ایمان ٹھنڈا نہیں ہوتا، نہ دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور بعض بد نصیب تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، نبوت کے چشمدید گواہ، قرآن کے اترنے کے گواہ، حضور کے جانثار، حضور کے پیٹ پہ بندے ہوئے پتھر کو کھلوانے والے صحابہ کرام کو بھی بکواس کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بڑا راضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی خود نہیں بنتے، اللہ پاک جس کو صحابی بناتا وہ بنتا ہے۔
فرمایا میرے نبی کے صحابہ میں اور تم میں اتنا بڑا فرق ہے، تم میری راہ میں احد پہاڑ سونے کا برابر خرچ کرو، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، اور میرے نبی کا جانثار صحابی 2 مٹھی جاؤ میری راہ میں صدقہ کرے۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم اللہ کے نزدیک 2 مٹھی کی جاؤ کی زیادہ قیمت ہے۔ اندازہ لگاؤ کہاں احد پہاڑ سونے کا اور کہاں 2 مٹھی جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں 2 مٹھی جاؤ کی زیادہ قیمت ہے، تمہارے احد پہاڑ سونے کے برابر۔ یہ صحابہ کی امتیازی شان ہے، 1,29,000 صحابہ کرام ہے، سب کی غلامی کرو۔ الحمدللہ میں صدیق کا بھی غلام ہوں، علی مرتضیٰ کا بھی غلام ہوں، فاروق اعظم کا بھی غلام، عثمان غنی کا بھی غلام، تمام صحابہ کرام کے غلام، اہل بیت کے بھی ہم غلام۔ بدقسمتی سے بعض لوگ اپنی منمانی کرتے، ان لوگوں کو جو نبی کے دائیں بائیں چلے ہوئے الٹ پلٹ بکتے رہتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں، ہم نے بڑے مزے کیے ہیں، صدیق اکبر کو گالیاں دے دی اور نالائکو باز آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سونے والے کبھی غلط کار نہیں ہو سکتے۔